الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 2 ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں باب الیقین والتوکل کے متعلق آیات آ رہی ہیں. آج بھی چند آیات ہیں، پہلے ان کو بیان کر لیا جائے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ مستقل طور پر احادیث کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جن سے کہنے والوں نے کہا کہ مکہ کے لوگوں نے تمہارے خلاف بڑی جمعیت تیار کر رکھی ہے تو آپ ان سے ڈرو، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بولے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ آیت ہے اس موقع کی جب کفار مکہ غزوہ احد سے لوٹ رہے تھے مکہ کی طرف. اچانک لشکر کے سردار ابو سفیان کو یہ خیال آیا کیوں نہ واپس پلٹ کر مسلمانوں کا پورا کام ہی تمام کر دیا جائے. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ لڑائی میں شریک تھے وہ دشمنوں کے تعاقب کے لیے ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو بہت سے صحابہ اس کے اندر زخمی تھے، زخموں سے چور تھے اور کئی زخم لگے ہوئے تھے، تھکان بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی صحابہ نے حمراء الاسد مقام تک ان لوگوں کا پیچھا کیا اور اس کا خوف یہ طاری ہو گیا کفار مکہ پر کہ وہ ایسے دوڑے وہاں سے کہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھا. تو اس موقع کی بات ہے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ مکہ والے آپ کے خلاف ایک جمعیت تیار کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے ڈرنا چاہیے. تو اس وقت مومنین، دیکھیے سچویشن ایسی تھی کہ اس سے ہر کوئی ڈرتا کہ کوئی دشمن ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہو اور اس کے مطابق وہ تیاری بھی کر رہا ہو اور لوگوں کو جمع بھی کر رہا ہو. تو یہ موقع ہوتا ہے نارملی اپنے آپ کو تھوڑا خوف محسوس کرنے کا. لیکن یہاں پر صحابہ کی بات یہ ہے، صحابہ کے متعلق کہا جا رہا ہے فزادہم ایمانا، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا. اضافہ کیوں کیا؟ کیونکہ پہلے سے ان کا مائنڈ اس طرح بنایا گیا تھا، ان کا مائنڈ سیٹ کیا گیا تھا کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے مصائب سے گرنا اور مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، یہی تو ایمان کا ایک جز ہے. اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت بات آئی تھی کہ ایمان لائے صرف اتنا کہہ دینے سے نجات ملے گی اور انہیں آزما نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے بعد مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تاکہ ایمان والے کے ایمان کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، اس کو آزمایا جائے. جو کہ ہم نے آیت پڑھی حسب الناس ان ترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہہ دیں گے صرف ایمان لائے اسی بنیاد پر وہ چھٹکارا پا لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان کی دولت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ آخرت میں جنت کا کیا ہے. دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے بندہ خوشحال رہے، وقتی طور پر کچھ حالات آئیں گے جیسا ہمارے سامنے سیرت کی مثالیں بے شمار موجود ہیں. تو یہاں پر صحابہ کی بات بیان کی جا رہی ہے اور ایک جملہ یہاں پر اللہ نے نقل کیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ بندہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی تردد میں ہو، جب یہ ورد بندہ اپنی زبان پر رکھے گا تو بندے کو ایک طرح کا سکون حاصل ہوگا. اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے اور وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آخری کلمہ انہوں نے جو کہا تھا وہ یہی تھا حسبنا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. تو غزوہ احد کے موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ نکلا وہ بھی یہی تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس کلمے کی بہت فضیلت ہے کہ اس کا آدمی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کر کے. اسباب آدمی اختیار نہیں کیا، صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے گا تو پھر اس سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. بندے کے اختیار میں جو ہے بندہ وہ کرے، پھر اللہ رب العالمین اس کو آگے بڑھائیں گے.
دوسری آیت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ رہے گا، جسے موت نہیں آتی۔ یہاں پر بھی مزید اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ دیکھیے پہلے تو ہم سمجھے حی کسے کہتے ہیں، الحی، the one who always alive without soul، کہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے لیکن بغیر روح کے۔ all the creation alive with soul، تو تمام مخلوقات ہیں وہ زندہ رہتی ہیں اپنے روحوں کے ساتھ، لیکن اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ بغیر روح کے زندہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الحی کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھروسہ اسی پر کیا جائے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، کیونکہ انسان پتہ نہیں کب دنیا چلے جائے، تو ضروری نہیں کہ کہیں ہر جگہ انسان کی مدد ہو، بے یار و مددگار آدمی ہو سکتا ہے کسی پر اگر ڈیپینڈ کرے گا، تو جب اللہ پر بندہ ڈیپینڈ ہوگا، اللہ پر مکمل طور سے توکل ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین بندے کی مدد فرمائے گے، جیسے کہ آگے روایت میں بھی اللہ نے آگے حدیث میں بھی بیان فرمایا، اور اس سے پہلے آیت کے اندر بھی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ شان انبیاء ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک صفت ہے کہ ان کا توکل پورا کا پورا اللہ کی ذات پر ہوتا تھا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آگے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مکمل ارادہ ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ دیکھیے یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پر جب مشورہ ہوا کہ کفار جو آ رہے تھے لڑنے کے لیے غزوہ بدر کے موقع پر، تو بعض صحابہ یا غزوہ احد کے موقع پر تو مشورہ کیا گیا، تو بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے۔ پھر جب بات طے ہو گئی کہ مدینہ کے باہر جا کر لڑائی کی جائے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر باہر تشریف لائے، تو صحابہ نے سوچا کہ کیوں نہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ نبی نے ایک مرتبہ زرہ پہنی، اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ زرہ اتار دے۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب باہمی مشورے سے کوئی بات طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرنا شروع کیا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہو۔ تو اخیر ہے فَإِذَا عَزَمْتَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اخیر میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے گا، اللہ اس کے لیے ہر جگہ کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک آیت تھی۔ آخری آیت یہ ہے جو ایمان والوں کے تعلق سے ہے کہ جو کامل مومنین ہے ان کے متعلق اللہ نے تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائی، گویا تین خصوصیات ہے مکمل ایمان والوں کی۔ وہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہے، کامل ایمان والوں کا، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں اور اللہ کے خوف سے وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، تو پھر ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ توکل وہ صرف اللہ پر رکھتے ہیں۔ مکمل ایمان والوں کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے اندر مکمل طور سے ہوتا ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے جب آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ، یعنی ایمان میں ترقی دن بدن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور تیسری بات وہ توکل کسی اگر کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ یہ تین وہ صفات ہیں جب بندہ اپنے اندر لائے گا تو وہ کامل مومن کہلانے کے لائق اور مستحق ہوگا۔ تو آج ہماری مکمل آیات ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے کل سے مطلب اگلے ہفتے سے آپ حضرات کی خدمت میں احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یقین اور توکل کی دولت سے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔